محمد فیصل صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، کیا ایمان صرف دعوت کے ذریعے مکمل ہو سکتا ہے؟ محمد فیصل صاحب نے یہ جو پوچھا ہے کیا ایمان صرف دعوت کے ذریعے مکمل ہو سکتا ہے، دیکھیے فیصل بھائی، دراصل ہم سمجھیں، پہلے تو ہم اس مسئلے کو سمجھیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے ایمان دو معنوں میں عام طور پر بولا جاتا ہے، ایک ہے ایمان بمعنی عقائد۔ یہ جو ایمان بمعنی عقائد ہے یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، سب سے اہمیت کی حامل چیز یہی ہے، اور یہ مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ جو ایمان بمعنی عقائد ہے نا، یہ نہ ایمان بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، یہ ہر حال میں مکمل ہونا ضروری ہے۔ مکمل سے مراد جو عقیدے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ہمیں بتائے ہیں، اور وہ دلیل قطعی سے ثابت ہیں، ان پر ہر وقت ایمان ضروری ہے۔ اگر اس میں کچھ بھی کمی ہو گئی تو آدمی ایمان والا نہیں رہے گا۔ مثلا جیسے ہم انبیاء کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، اب کوئی شخص کسی ایک نبی کو نہ مانے تو گویا کہ اس کا ایمان کم ہو گیا نا۔ ایک نبی کو نہ مانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دے کوئی، نعوذ باللہ، تو ظاہر ہے وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ تو ایک ہے ایمان بمعنی عقائد جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے، اس کو بعد میں مکمل نہیں کرنا ہے، یہ جیسے ہی داخل ہوا ایمان میں اجمالی طور پر مکمل ہے، باقی تفصیلی دلائل تفصیلی چیزیں اس کی جانتا رہے، وہ ہر حال میں مکمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر کی چیز ہوتی ہے اعمال، یہ بہت زیادہ دین کی اہمیت کی حامل چیز ہے، لیکن اس کا نمبر دوسرا ہے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تمام چیزیں۔ تیسرے نمبر کی چیز ہے احسان، جس کو ہم ایمانی کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو تیسرے نمبر کی چیز ہے ایمانی کیفیت، وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہو، ورنہ تم یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے ایمانی کیفیت کہ اللہ کا استحضار پیدا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا ہر عمل بڑا اچھا ہوگا، ہر عمل تمہارا مضبوط ہوگا، ہر عمل پورے اخلاص کے ساتھ ہوگا، پورے اہتمام کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ہے ایمانی کیفیت، یہ نمبر 3 درجے کی چیز ہے، نمبر 1 نمبر 2 درجے کی چیز نہیں ہے، یہ نمبر 3 درجے کی چیز ہے۔ اس کو بھی بنانا چاہیے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، اس کو بھی مکمل کرنا چاہیے۔ اس میں اضافہ اور کمی ہوتی ہے، یہ گھٹتی بڑھتی ہے، کیفیت جو ہے یہ گھٹتی بڑھتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی بڑھ، جب زیادہ ہوتی ہے اعمال کا شوق بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور جب کم ہوتی ہے تو پھر جو ہے اعمال کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ بس اوقات اتنی کم ہو جاتی ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم لوگ عام طور پر بولتے ہیں تمہارا ایمان کیسا ہے، تمہیں فجر کی نماز نہیں پڑھوا پا رہا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے ایمان کیسا ہے؟ یہ نمبر 1 والا یعنی عقیدے والا ایمان ہے؟ نہیں، یہ نمبر 3 والا ایمان ہے، یعنی یہ کیفیت تمہاری کتنی گر گئی ہے کہ کہ نمبر 3 والی چیز کو تم نے اتنا نیچے کر لیا کہ نمبر 2 والی چیز تمہاری چھوٹ رہی ہے، یعنی تمہاری نماز چھوٹ رہی ہے، جو عمل ہے اور عمل کی جان ہے، عمل کی روح ہے نماز، وہ تمہاری نماز چھوٹ رہی ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں اس ایمان کو بھی مکمل کرنا چاہیے، یہ جو تیسری والی چیز ہے۔ یہ ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ تو یہ بات آج کل بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صرف دعوت کے ذریعے ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ ایمان مکمل ہوگا جب ہم پورے دین پر عمل کریں گے۔ پورے دین پر عمل کرنا یہ گویا کہ ایمان ہمارا مکمل ہے۔ پورے دین پر جو شخص عمل کر رہا ہے وہ ہم کہیں گے کہ اس کا ایمان مکمل ہے۔ بھائی ہم تو پہچانیں گے نا، دین کے اعمال ہی دیکھ کر پہچانیں گے نا دوسرے کے ایمان کو، ہم دل کے اندر تو کسی کے نہیں گھسیں گے۔ ہم دیکھیں گے یہ تمام دین پر عمل کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یار یہ کامل ایمان والا ہے، ماشاءاللہ اس کا ایمان الحمدللہ مکمل نظر آتا ہے، یہ دیکھو پورے دین پر عمل کر رہا ہے۔ اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان کا صرف ایک شعبہ دعوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ جو 70 سے زائد 77 یا جو کچھ بھی ہو، ان تمام شعبوں کو جو اپنائے گا اور ان تمام شعبوں کو جو زندگی میں داخل کرے گا، اس کا ایمان گویا کہ مکمل ہے۔ اور ان شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ختم کرنا، لوگوں کی جو اذیت کا سبب ہے، تکلیف کا سبب ہے، ان چیزوں کو ختم کرنا، یہ گویا کہ ایمان کی علامت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو شخص ایسا کر رہا ہے وہ بھی اپنے ایمان کو مکمل کر رہا ہے، جو لوگوں کو راحتیں پہنچا رہا ہے، لوگوں کو آرام پہنچا رہا ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر رہا ہے، وہ بھی اپنے ایمان کو مکمل کر رہا ہے۔ جیسے دعوت دینے والا، یہ بھی دعوت بھی ایک دین کا شعبہ ہے، ایک دین کی ضرورت ہے، ایک دین کا عمل ہے، تو اس کو بھی کرنا ہے، پورے دین کو اپنانا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے صرف یہ ہے، ہاں یہ کہیے آپ
تمام اعمال ضروری ہیں، جتنے جتنے چیزوں کو، مثلا ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ واسطے محبت کری، اللہ واسطے دشمنی کری، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب یہ بھی ضروری ہے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، اللہ واسطے محبت ہو، اللہ واسطے دشمنی ہو، وہ گویا کہ ایمان مکمل کر رہا ہے۔ تو ایمان کی تکمیل کا صرف ایک سبب ہے دعوت؟ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک سبب ہے۔ نہیں، ایمان کی تکمیل یعنی جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال کو جب بجا لائے گا، تمام عقیدے، تمام عمل کو درست کرے گا، ظاہر ہے اس کا ایمان اتنا مکمل ہوگا۔ جس کے عقیدے اور جس کے عقیدے کی گڑبڑی ہے تو ایمان سے خارج ہونے کا اندیشہ، اور عمل کی گڑبڑی ہے تو ہم یہ کہیں گے اس کا ایمان گویا کہ مکمل نہیں۔ مان لیجیے ایک شخص دعوت دے رہا ہے اور اپنے اماں ابا کو ناراض کرے بیٹھے، ایک شخص دعوت دے رہا ہے اور وہ لوگوں کو ستا رہا ہے، ایک شخص دعوت دے رہا ہے اور وہ بہن کا حق مارے ہوئے، ایک شخص دعوت دے رہا ہے اور وہ فجر کی نماز میں نہیں آ رہا ہے، ایک شخص دعوت دے رہا ہے اور وہ گالم گلوچ کر رہا ہے، ایک شخص دعوت دے رہا ہے اور وہ لوگوں کی غیبتیں بیان کر رہا ہے، ایک شخص دعوت دے رہا ہے اور وہ گویا کہ بے حیائی والے کام اور غلط کام کر رہا ہے، ایک شخص دعوت دے رہا ہے اور وہ فضولیات میں پڑا ہوا ہے، لغویات میں پڑا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اس شخص کا ایمان مکمل؟ بھائی ہم کہیں گے نہیں، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان کا مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے دین کے تمام شعبوں پر عمل کرو۔ جو شخص دین کے تمام شعبوں پر عمل کرے گا اس کا ایمان مکمل ہوگا، جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا زیادہ ایمان مکمل ہوگا۔